وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام خصوصاً قاری محمد ہاشم صغیر احمد صاحب سلم دامت برکاتہم العالیہ اور معزز سامعین اعظام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ مجلسیں بہت قیمتی مجلسیں ہوتی ہیں۔ دین کی مجلسوں پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ بڑے قیمتی اور بہت ہی مہنگے وعدے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے انہیں آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس یہاں بیٹھ کر اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ جو کچھ دین کی باتیں ہمارے سامنے آئیں انہیں عمل کی نیت سے سنیں۔ اگر یہ نیت ہے سننے والوں کی کہ عمل کی نیت سے سنیں، اور کہنے والے کی بھی نیت یہ ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ خود بھی اس پر عمل کی نیت کرے اور سامنے والوں کو بھی اللہ سے دعا کرے کہ سامنے والوں کو بھی اس سے فیض ہو، تو پھر بات صحیح بن جاتی ہے۔ اور اگر کہنے والے کا مقصد صرف لفاظی ہو کہ مجھے تو بولنا ہے، اور سننے والوں کا مقصد صرف دیکھنا ہو کہ یہ کیسا بول رہا ہے، تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے، بولنا بھی فضول، سننا بھی فضول۔ اس لیے یہ نیت اگر ہے تو اسے ختم کر دیں، نیت اللہ کے لیے خالص کریں کہ اللہ ہمیں یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نیتیں درست فرما دے۔ جس مقصد کے لیے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ویسے تو میں پہلے بھی مفتی محمد سے عرض کر رہا تھا کہ شاید تمہارے جلسے کی رونق تو جامعہ محمودیہ کے طلبہ ہی رہیں گے، اور ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ پروگرام تو یہ بستی والوں کا ہے، اور بستی والوں کے مشورے سے اس کو منعقد کیا گیا ہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ یہاں ہونا چاہیے۔ ان طلبہ سے تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں، روزانہ مخاطب ہوتے ہیں، آج تو ہمیں صرف بستی والوں سے بات کرنی تھی، لیکن چلو جو بھی ہیں غنیمت ہیں، جو موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے اپنی معذرت بہت دیر سے ان کے سامنے پیش کر دی تھی، اور انہیں سب معلوم بھی ہے کہ میں کئی روز سے بخار زدہ ہوں اور سبق بھی نہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن یہ ضد کر رہے تھے، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ محترم بزرگوں،
یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا باپ مسلمان ہے، ہمارا دادا مسلمان، ہمارا پردادا مسلمان، کئی نسلوں سے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن پریشانی یہ ہے، رونا یہ ہے کہ مسلمانی ہمارے اندر نہیں ہے۔ مسلمان ہیں مگر مسلمانی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں مگر ایمانیات ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ والے ہیں مگر اللہ کی ہم مانتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں مگر رسول اللہ کی ہم مانتے نہیں ہیں۔ قرآن والے ہیں مگر قرآن کی بھی نہیں مانتے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم سے سوال ہوتا ہے تم کون ہو، تو ہم بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو اکیلا ہے۔ کس کی امت میں ہو؟ ہم جواب دیتے ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کس کتاب پر تمہارا یقین ہے، تمہاری مذہبی کتاب کیا ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، وہ ہماری مذہبی کتاب ہے۔ وہ ہمارے سوالات کے جوابات یہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا عمل دیکھا جاتا ہے تو ہمارا عمل ان تمام چیزوں سے خالی پایا جاتا ہے۔ جب بات آتی ہے ماننے کی، جب بات آتی ہے عمل کی، جب بات آتی ہے اخلاق کی، جب بات آتی ہے کردار کی، جب بات آتی ہے رفتار و گفتار کی، جب بات آتی ہے ہمارے کھانے پہننے کی، جب بات آتی ہے ہمارے جاگنے سونے کی، جب بات آتی ہے ہماری معاشرت کی، تو پھر ہمارا معاملہ سب الٹا ملتا ہے۔ نہ وہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، نہ رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، نہ قرآن کی ہدایت ہوتی ہے۔ وہاں تو پھر ہماری نفسیات ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے گرد پھیلا ہوا بگڑا ماحول ہوتا ہے، اسی میں ہم رنگ اور بس گئے ہیں، وہی ہماری زندگیوں پر چڑھا ہوا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہمارا عمل ہو، کوئی بھی موقع ہو، کسی بھی چھوٹے پروگرام کو دیکھیں، بڑے پروگرام کو دیکھیں، کوئی تقریب شادی کی ہو یا منگنی کی ہو یا عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو یا بچے کی ولادت کی ہو، نہ جانے کیا کیا کس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں۔ ان تمام تقریبات میں جب ہم غور کرتے ہیں اور اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو سارا کا سارا معاملہ نفسانیات کے اوپر ہوتا ہے، خواہشات کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ پھر وہاں اللہ اور رسول کا خیال بھی ہمیں نہیں آتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، قرآن مقدس کی تعلیم کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ پھر حالانکہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول اور فعل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مقدس کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم منگنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منگنی کس طرح کی تھی۔ جب ہم شادی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کرنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے۔ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچے کی ولادت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ بچہ جوان ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے،